بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے، سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا گائے والا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو اس کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کا ٹرانسلیشن چونکہ امت کو نہیں بتایا گیا، نہ ہی صحابہ کرام نے پوچھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ بامانی حروف ہیں، ہماری عقل اور ادراک سے بالا ان کے معنی ہیں ضرور، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کے اندر بیان کیے گئے حقائق میں بھی ہم کوئی شک نہیں کریں گے۔ جو حقیقت قرآن پاک نے بیان کر دی، چاہے وہ کسی فیلڈ آف لائف سے متعلق ہے، وہ حقیقت اٹل ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ سائنسی حقائق بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان پہ ہمیں ان کو اٹل سمجھنا چاہیے اور سائنس کے مطابق اس کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ سائنس کو قرآن کے مطابق تو پرکھ سکتے ہیں ہم، قرآن کو ہم سائنس کے مطابق نہیں پرکھیں گے، اس لیے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں تو ہمیں شک ہی نہیں، پرکھنے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا ہے، یہ کلام الہی ہے، اس معاملے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اب دیکھیں اپنے سٹارٹ میں ہی قرآن پاک ہر پڑھنے والے کو ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کر رہا۔ اب کوئی شخص قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن تو ہر ایک کو ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کر رہا۔ قرآن پاک تو وعدہ کر رہا ہے ہدایت کا متقین کے لیے۔ متقین ایسے لوگ جو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر قرآن پاک کو کھولیں گے۔ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کیا ہے، ان کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوگا، اور وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو پھر وعدہ ہے قرآن کا، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک ان کو ہدایت دے گا۔ متقین کو ضرور ہدایت ملے گی قرآن پاک سے انشاءاللہ، لیکن ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کوئی ایسا شخص کرتا ہے جو اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے کہ جس کی نیت میں یہ بات ہی نہیں کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ ایسے ہی بغیر سمجھے اس کو پڑھ دیتے ہیں تو پھر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، تقویٰ آپ کے دل میں ہے، اور پھر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ سمجھ کے پڑھیں گے، اور آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو ہدایت بھی ملے گی۔ سمجھ کے بھی اگر آپ اس لیے پڑھیں گے کہ آپ اس میں سے اپنے مسلک یا اپنی فرقے کے متعلق کھینچ کے لے جائیں آیات کو، تو مشکل ہے کہ ہدایت ملے۔ نیت صاف رکھ کر اگر آپ قرآن پاک تقویٰ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العظیم۔